اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں تجوید قرآن بائزی خان چینل میں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے، اور جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ پر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب علم، شعور، اچھا مشورہ، محبت، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد کسی کو مبارکباد دینا، اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹنی جا سکے۔ بس انتظار کیجئے، آپ کا رب آپ کے دل سے نکلی ہوئی ہر پکار سنتا ہے۔ اے بادشاہت کے مالک، ہم اپنے معاملات تجھے سونپتے ہیں اور اپنے فکر تیرے سپرد کرتے ہیں۔ بس ہمیں ایسی خوشخبریاں عطا کر جو ہمارے دل میں خوشیوں کے دروازے کھول دے، آمین۔ عمر کی اونچائیاں چڑھتا ہوا آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں وہ اتر رہا ہے زینہ زینہ 2 گز زمین میں۔ بس اپنے رب کو راضی کر لے اسی شعبان میں، کیونکہ زندگی محتاج نہیں ہوتی اگلے شعبان کی یا اگلے رمضان کی۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ ترجمہ، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اس دن آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جس دن آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور بے شک ایسا ہی ہے۔ اور ہم بس اتنا مقام چاہتے ہیں کہ ہمارا رب اپنے فرشتوں سے مسکرا کر کہے دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں جسے دنیا کی الجھن سے نکال کر میں نے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دانتوں، ہونٹوں، زبان کے بارے میں پڑھایا تھا۔ آج میں آپ کو قاعدے میں بھی دکھا دیتی ہوں، ان ناموں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے کیونکہ آپ کے سبق کا تعلق اسی دانتوں، ہونٹوں اور زبان کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے یہ قاعدے میں بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہ بالائی جبڑا جس طرح میں نے وائٹ بورڈ پہ پہلے بھی بنایا تھا، یہ ثنائے اولیہ، رباعیہ، ناب، زواہق، یہ 3 تواہن، یہ آخر میں ناجز، ان سب کو ازراس داڑے کہتے ہیں۔ 12 دانت ہوتے ہیں سامنے والے، آگے سامنے والے اور نیچے والے، اوپر والے اور نیچے والے، اور 20 داڑے ہوتے ہیں منہ میں۔ دیکھیے یہ سائڈ سے دکھایا گیا ہے، یہ بایاں نصف جبڑا ہے، دیکھیے یہ ازراس داڑے ہیں، یہ سارے آپ کو ثنائے اولیہ، ثنائے سفلی، یہ اوپر والے، یہ نیچے والے، اسی طرح بھی دکھائے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ زبان کے بھی الگ الگ حصے کا الگ الگ نام ہے، اسی طرح ہونٹوں کا بھی اور حلق کے بھی مختلف حصے ہوتے ہیں۔ تو آج میں پہلے آپ کو حلق کے بارے میں دکھا دیتی ہوں۔ حلق کے 3 حصے ہیں، حلق 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ جو شروع ہوتا ہے وہ زبان کی جڑ کے قریب ہوتا ہے، اس کو ادنا کہتے ہیں، اس کو ادنا کہتے ہیں، یعنی کہ ادنہ حلق۔ دوسرا حصہ اس کا نیچے کی طرف، ادنہ حلق سے تھوڑا آگے جائیے گا نیچے کی طرف، اندر کی طرف چلے جائے تو اس کو کہتے ہیں وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانہ حصہ، حلق کا درمیانہ حصہ وسط حلق۔ اور تیسرے نمبر پر سب سے آخر میں اقصائے حلق، اقصائے حلق جو کہ بالکل سینے کی طرف ہے۔ آپ کو وائٹ بورڈ پہ بھی بنا کے دکھاتی ہوں، دیکھیں میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ بھی بنا کے دکھاتی ہوں۔ یہ ہو گیا منہ، تو اس میں ہوگا زبان جو کہ حلق کی طرف جائے گا، یہ ہو گیا حلق۔ اس کا پہلا والا حصہ جو ہوگا یہ ادنا، ادنہ حلق، ادنہ حلق۔ اس کا درمیان والا حصہ جو ہوگا وہ ہوگا وسط حلق، اور سب سے آخر میں ہوگا، دیکھیں یہ اس طرح آیا ہوگا اقصائے حلق۔ اقصائے حلق یعنی بالکل آخر جو سینے کی طرف ہے۔
آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے. شروع والا حصہ ادنی حلق، شروع والا حصہ، شروع والا حصہ. یہ ہو گیا درمیان والا حصہ، اور یہ ہو گیا آخری حصہ جو کہ سینے کی طرف ہے. ایک بات اور بتاتی چلوں میں، جو حروف حلق سے ادا ہوں گے اس کو حروف حلقی کہتے ہیں. حروف حلقی کہا جائے گا اسے، جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. حلق سے ادا ہونے والے، حلق سے ادا ہونے والے حروف حلقی. اور جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، جو زبان سے ادا ہوتے ہیں اس کو حروف لسانی کہتے ہیں. حروف لسانی، حروف لسانی. اور جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ہونٹوں سے ادا ہونے والے اس کو کہتے ہیں حروف شفویہ. حروف شفویہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، کچھ زبان سے، اور کچھ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. جو حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں اس کو حروف حلقی کہتے ہیں. جو زبان سے ادا ہوتے ہیں اس کو حروف لسانی کہتے ہیں. اور جو حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اس کو حروف شفویہ کہتے ہیں. تو یہ ہو گیا حلق کے حصے اور اس کے نام. اب زبان کی باری آتی ہے. پہلے بھی بتایا تھا کہ زبان کو عربی میں لسان کہتے ہیں، زبان کو عربی میں لسان کہتے ہیں. لیکن حلق کی طرح زبان کے بھی الگ الگ حصے ہیں جن کے نام مختلف ہیں. میں آپ کو بنا کے بھی دکھا دیتی ہوں. یہ ہو گیا ہے زبان، یہ ہو گیا ہے زبان. یہ یہاں حلق سے ملتا ہے نا، حلق سے یہاں ملتا ہے، یہ ہے حلق. یہ ہے زبان. زبان کا پہلا حصہ جو کہ حلق کے نزدیک ہے اس کو کہتے ہیں اصل لسان. اصل لسان اس کو کہتے ہیں اصل لسان، یعنی زبان کی جڑ. زبان کی جڑ اس کو اقصائے حلق بھی کہتے ہیں. اقصائے لسان، اقصائے لسان. جس طرح حلق کا آخری حصہ اقصائے حلق تھا، اس طرح زبان کا آخری حصہ اقصائے لسان کہلائے گا. اس کے بعد ہے اقصائے حافہ لسان. اس کے بعد والا اقصائے حافہ لسان. اس کے بعد والا حصہ اقصائے حافہ لسان، یعنی زبان کا جڑ سے تھوڑا سا ہٹ کے، تھوڑا سا منہ کی طرف اقصائے حافہ لسان اس کو کہتے ہیں. یعنی زبان کا وہ حصہ جو بغلی کنارے، جو کہ بغلی کنارہ حلق کی طرف ہو، حلق کی طرف، جو کہ حلق کی طرف ہو. اس کے بعد والا حصہ ہے یہ والا حصہ، اس کو کہتے ہیں ادنی حافہ لسان. ادنی حافہ لسان اس کو کہتے ہیں ادنی حافہ لسان. زبان کا وہ بغلی کنارہ، زبان کا وہ بغلی کنارہ جو منہ کی طرف ہو. یہ اقصائے حافہ لسان جو کہ زبان کا وہ حصہ جو کہ حلق کی طرف ہو. اور یہ اب آتا ہے منہ کی طرف والا حصہ، ادنی حافہ لسان اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے وسط لسان،
ये वाला वस्त लिसान। मैं यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। वस्त लिसान, वस्त लिसान यानी कि दरमियान वाला हिस्सा, दरमियान वाला हिस्सा, ज़बान के दरमियान वाला हिस्सा, ज़बान के दरमियान वाला हिस्सा। अच्छा, फिर इसको कहते हैं ज़बान का पेट, ज़बान का पेट। इसको कहते हैं बत्न लिसान। बतन पेट को कहते हैं, बतन लिसान, बतन लिसान यानी ज़बान की पेट। इसके बाद ये वाले किनारे जो के तरफ होते हैं, तरफ लिसान, तरफ लिसान यानी ज़बान के किनारे, ज़बान के किनारे, तरफ लिसान यानी ज़बान के किनारे। ज़बान के किनारों को ज़िल्क भी कहा जाता है। ज़िल्क, ज़िल्क माने किनारे, ज़िल्क माने किनारे। ये तरफ लिसान भी कहा जाता है और ज़िल्क के लिसान भी कहा जाता है इसको। इसके बाद है रास लिसान। रास लिसान, रास लिसान ज़बान की नोक, ज़बान की नोक या सिरा। रास लिसान ज़बान की नोक या सिरा। और इसके बाद ज़बान की पुश्त है, पुश्त, ज़बान की पुश्त, ज़बान की पुश्त, इसको कहते हैं ज़हर लिसान, ज़हर लिसान। देखिए ये मैंने आपको बना के दिखा दिया, एक बार फिर बता देती हूँ। ज़बान की जड़, ज़बान की जड़ जो कि तालु के बिल्कुल करीब होता है, इसको कहते हैं अस्ल लिसान, अस्ल लिसान। इसको अक्साए लिसान भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। अक्साए लिसान, ज़बान की जड़, अक्साए लिसान। इसके बाद वाला जो थोड़ा सा हल्क के मुंह की तरफ, अंदर की तरफ जो हो, अक्सा हाफा लिसान, इसको कहते हैं ज़बान का वो हिस्सा जो बगली किनारा हल्क की तरफ हो। इसके बाद वाला हिस्सा अदनाए हाफा लिसान, अदनाए हाफा लिसान, ज़बान का वो बगली किनारा जो मुंह की तरफ हो। ये अब मुंह की तरफ आ रहा है, ये दोनों हिस्से हल्क से मिलते जुलते हैं, ये अब मुंह की तरफ आ रहा है। इसके बाद है रास नहीं, इसके बाद ये वाला हिस्सा है दरमियान, ज़बान का दरमियानी हिस्सा, वस्ता लिसान, दरमियाना वाला हिस्सा। इसके बाद ज़बान का पेट यानी कि बत्न लिसान, ज़बान का पेट यानी कि बत्न लिसान। इसके बाद है तर्फ लिसान यानी कि ज़बान के किनारे, ये वाले, ये सारे किनारे, इसको तर्फ कहते हैं, तर्फिया भी कहते हैं, ज़िल्क भी कहते हैं। तरफों को ज़िल्क या तरफ लिसान कहते हैं। इसके बाद रास लिसान, ये जो ज़बान की नोक, सिरा जिसको कहते हैं ज़बान की नोक, रास लिसान। इसके बाद है ज़बान की पुश्त, ज़हर लिसान। ये ज़बान, ये जो हर्फ अदा होंगे, ये सिर्फ ज़बान से अदा नहीं होंगे, बल्कि ये दांतों के साथ कहीं ना कहीं लगेंगे। तो ये कुछ हिस्से जब दांतों के साथ लगेंगे तो उससे हर्फ अदा होंगे। ये सब हो गए ज़बान के नाम, जो कि आपको शक्ल में जो आपको मुश्किल देखते होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब आप सबक शुरू करेंगे यानी हर्फ पढ़ना शुरू करेंगे तो इससे फिर बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए इंशाल्लाह। इसके बाद है होंठों की बारी, इसके बाद है होंठों की बारी। तो होंठों को शफतैन कहते हैं, होंठों को शफतैन कहते हैं। लेकिन होंठों के अंदर वाला हिस्सा, होंठों के अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो तरी हिस्सा कहलाता है, इसको बहरी भी कहते हैं। होंठों के अंदर वाला हिस्सा, इसको बरी कहते हैं। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखाती हूँ। ये होंठ है, ये होंठ है।
ہونٹ کے اندر والا حصہ جو ہوتا ہے یہاں پر اندر والا حصہ اس کو کہتے ہیں تری حصہ، تری حصہ جو کہ بہری بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ہوتا ہے جو یہ سامنے دکھتا ہے، خشکی والا حصہ، یہ اندر والا حصہ ہو گئے بہری حصہ، یا اس کو تری حصہ بھی کہتے ہیں، تری حصہ۔ اس کے بعد یہ خشکی والا حصہ، خشکی والا حصہ، اس کو بری، بری کہتے ہیں، اس کو بری والا حصہ کہتے ہیں۔ اور جب ہونٹ آپس میں مل جائے، یہ تو اب کھلے ہوئے ہیں نا، ہونٹ جب آپس میں مل جائے اس طرح بند ہو جائے، ہونٹ جب بند ہو جائے تو اس کو انطباق کہتے ہیں، انطباق، انطباقی شفتین، شفتین تو ہونٹوں کو کہتے ہیں، انطباق یعنی کہ بند ہو گئے، ایک دوسرے ساتھ آپس میں مل گئے، اس کو کہتے ہیں انطباق شفتین۔ اور جب ہونٹ گول ہو جائے، جس طرح ہم واو ادا کرتے ہیں، واو، ہونٹ اس طرح گول ہو جاتے ہیں، گول ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انضمام شفتین، انضمام شفتین۔ ہونٹ جب بند ہو جائے اس کو کہتے ہیں انطباق شفتین، گول ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں انضمام شفتین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس سے آگے پڑھائیں گے۔